وبه نستعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى إلى آخر الآية صدق الله العظيم بجلی ہوں نظر کوہ بیاباں پہ ہے میری، بجلی ہوں نظر کوہ بیاباں پہ ہے میری، میرے لیے شایع خس و خاشاک نہیں ہے، میرے لیے شایع خس و خاشاک نہیں ہے، عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں۔ اسٹیج پر نہایت ہی مقتدر شخصیات خصوصاً حضرت الاستاد حضرت مولانا مفتی مجیب الرحمن ایسی عبقری شخصیت اسٹیج پر موجود ہے، اور جناب قاری عبدالصمد صاحب، حافظ عبدالحکیم صاحب، قاری عبدالرحیم صاحب اور حافظ مشیر صاحب جیسی عبقری شخصیات جو نقطوں پر نظر رکھنے والی شخصیت ہے۔ ایسے اسٹیج پر میرا بولنا، میرا کچھ کہنا یقیناً نہایت ہی دشوار گزار ہے، لیکن مسئلہ دراصل یہ ہے کہ مہمان جو تشریف لائے ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا ہے، اور جو ہے کچھ ایک پیغام آپ کو دے کر انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ میرے لیے بولنا مناسب نہیں تھا، لیکن میں طالب علم ہوں، میں نے سبق سنایا ہے، بارہا سبق سنایا ہے، پھر میں سبق سنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضرات گرامی، قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی، وہ یہ ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ آپ اس کے پس منظر میں جائیں گے اور جب اس کی تشریح اور توضیح کو پڑھیں گے تو معلوم ہوئے گا اس آیت سے مراد وہ کون شخصیات ہیں، وہ کون لوگ ہیں جن کو قرآن کریم نے نہایت ہی جو ہے بہترین انداز میں مخاطب کر کے بلکہ ان کی صفات کو بیان کیا، ان کے دل کی صفت کو بیان کیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے، اللہ کی معرفت کے لیے، اس کی معرفت کے حصول کے لیے رسول علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بہترین عصر بنایا ہے۔ تو آخر کیوں بنایا ہے؟ میں ایک جو سب سے جلیل القدر صحابی ہے حضرت ابو بکر صدیق کا ایک واقعہ ابتدائے اسلام کا سنا کر انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اپنے جو ہے سیٹ پر پہنچ جاؤں۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، نبی اکرم ہے، نبی اکرم سے کہتے ہیں اے میرے آقا، اے میرے سرتاج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجئے میں بمانگے دہل مکہ کے کفار کے سامنے، مشرکین کے سامنے اسلام کا اعلان کروں، آپ کی نبوت کو بتلاؤں، آپ کی رسالت کو بتلاؤں، اللہ کی وحدانیت کو بتلاؤں، اللہ کی جو ہے ایک ہونے کو بتلاؤں، اللہ کی جو ہے ربوبیت کو بتلاؤں۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر صدیق، ابھی آپ کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی مکہ کی گلی کفار سے، کافروں سے، مشرکین سے بھری پڑی ہے۔ مصلحت یہی ہے آپ خاموش رہو، صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو۔ لیکن میرے پیارو، کچھ ہی دن گزرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق سے رہا نہ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق بے چین ہے، بے تاب ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، نبوت کو، ان کی ذات کو، اللہ کے ایک ہونے کو اعلان کرنے کے لیے بے تاب ہے، تڑپ رہے ہیں، بے چین ہے۔ پھر سوال کیا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کیا آپ اجازت دیں گے اس بات کی کہ میں آپ کی رسالت کو، آپ کی نبوت کو، آپ کے اللہ کے رسول ہونے کو، اللہ کے ایک ہونے کو کیا میں بیان کر دوں؟ حضرت ابو بکر صدیق کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، اے ابو بکر صدیق جاؤ، آپ کو اجازت ہے مکہ کی گلیوں کے اندر یہ اعلان کر دو کہ جناب محمد الرسول اللہ کے رسول ہے، اللہ ایک ہے، خالق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے، گاڈ ہے،
کرنے والا ہے۔ میرے دوستوں، میرے پیاروں، میرے نوجوانوں، سنو جذبہ صدیق اکبر کو، سنو جناب حضرت ابو بکر صدیق کے اس ایمانی جذبے کو۔ وہ کہتے ہیں اعلان جو ہی کیا مکہ کے نوجوان، مکہ کے لوگ حضرت ابو بکر صدیق کو مارنے اور پیٹنے لگ گئے۔ میرے دوستوں، حضرت ابو بکر صدیق کو اتنا مارا، اتنا مارا، اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق بنو تمیم کے تھے، قبیلے بنو تمیم کے لوگ وہاں پر پہنچے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی حالت کو دیکھا تو یوں معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق دوبارہ جو ہے جی نہیں سکیں گے، زندگی کو پا نہیں سکیں گے۔ لیکن میرے پیاروں، میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، سنو حضرت ابو بکر صدیق کے اس اعلان کو، اس بات کو، اس جذبے کو، اور آپ اپنے لیے اس کو نسخہ حیات بنا لو، نسخہ حیات تجویز کر لو۔ انشاءاللہ دنیا و آخرت میں دونوں جہاں کامیابی، کامرانی، ترقی آپ کا قدم چھوئے، آپ کے قدم۔ ابھی یہیں پر بس نہیں ہوا، یہیں پر ختم نہیں ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو جب ان کے لوگ دیکھنے آئے، حضرت ابو بکر صدیق کی تقریباً دن بھر جو ہے آنکھیں بند رہی، جو ہی کھلتی ہے ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن آئی اور بتلایا، اے ابو بکر صدیق بے چین نہ ہو، بے تاب نہ ہو، تڑپو نہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سکون ہے، ان کو سکون ہے، دار ارقم میں موجود ہے۔ لیکن میرے دوستو، اس بات سے پہلے ایک بات چھوٹ گئی ہے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق بے ہوش ہو گئے تھے تو ان کے خاندان والوں نے، ان کے قبیلے والوں نے کہا کہ ابو بکر صدیق کا کھانا بند کر دیا جائے جب تک کہ رسالت مآب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو، ان کے لائے ہوئے دین کو نہ چھوڑ دے۔ اس لیے اس کی وجہ سے ہماری بھی بے عزتی ہوئی ہے۔ یہ اس شخص کے دامن کو جب تک کہ ترک نہ کر دے، میرے دوستو، میرے پیاروں، کہتے ہیں انہیں کھانا مت دینا، انہیں پانی مت دینا۔ لیکن قربان جاؤں ان کی ماں پر، آپ بھی جانتے ہیں ماں کو اللہ نے کس طریقے سے بنایا ہے۔ ماں کہتی ہے، ماں بلبلا اٹھی کہ ابو بکر صدیق آپ کچھ کھانا کھا لو، آپ کچھ کھانا کھا لو، آپ کچھ پی لو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میرے دوستو اب سنو، اپنے دل کے کان کو کھول لو، پردے کو فاش کر دو، پردے کو ختم کر دو، اس بات کو اپنے دل میں بٹھا لو۔ حضرت ابو بکر صدیق بے ہوش پڑے تھے، کھانا نہیں ملا تھا، مارا گیا، پیٹا گیا۔ لیکن میرے دوستو، میرے پیاروں، جو ہی آنکھ کھلتی ہے، جو ہوش آتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں، اے اماں جان، یہ ابو بکر صدیق یہ جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا کیسے کھانا کھا سکتا ہے؟ جب تک کہ اس شخصیت کی جس کی وجہ سے دنیا، زمین و زمان، مکین و مکان، ہم اور تم، زمین اور آسمان، آدم اور عیسیٰ، موسیٰ اور عیسیٰ، خضر اور نہ جانے 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم، جس کی وجہ سے دنیا میں تشریف لائے، دنیا بنائی گئی، جب تک اس کا چہرہ نہ دیکھ لوں، اس کا دیدار نہ کروں، ابو بکر اپنی زبان پر، اپنے پیٹ میں کوئی پانی نہیں پی سکتے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ جذبہ تھا حضرت ابو بکر صدیق اور جانثار صحابہ اکرام۔ یہاں پر بات ختم نہ ہوئی اور چلتے ہیں، تھوڑی بات اور بتلا کر انشاءاللہ بات ختم کر دوں گا۔ اسٹیج بہت ہی معتبر ہے، مستند ہے، لیکن میرے پیاروں، حضرت ابو بکر صدیق نے دیدار کر لیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر صدیق کے چمٹ گئے، ابو بکر صدیق کو گالیاں پڑ رہی ہے۔ ابو بکر صدیق کا جواب ہے، انہیں کیا معلوم ہے، مکہ والوں نے مجھے مارا، مجھے پیٹا،
ان کے پیٹنے کے نتیجے میں جو زخم آئے ہیں، جو چوٹیں آئی ہیں، میرے پیاروں سنو یہ کلمہ، سنو یہ جملہ، سنو یہ سینٹنس، سنو یہ بات. کہتے ہیں جتنا مزہ ان زخموں کے اندر ہے، جتنا مزہ اس مار کھانے کے اندر ہے، دنیا کی کسی چیز کے اندر اتنا مزہ نہیں. یہیں پر بات ختم نہ ہوتی، بات بہت طویل ہے، میں مفصل میں مختصر کر بات ختم کرتا چلوں. حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پھانسی ہوئی، ان سے کہا گیا، یہیں پر بات ختم کر دوں گا انشاءاللہ، کہا کہ تمہاری کیا خواہش ہے؟ کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ آپ کی جگہ پر جناب محمد الرسول اللہ کو لایا جائے، یعنی سولی پر، اور آپ کو چھوڑ دیا جائے؟ فرماتے ہیں نہیں نہیں نہیں، یہ پھانسی تو بہت بڑی چیز ہے. میرے آقا کو، میرے سرتاج کو، سردار انبیاء کو، سرتاج الانبیاء کو، ان کے پیروں میں، ان کے پیروں کے جوتوں میں اگر ایک کانٹا بھی لگ جائے تو یہ خبیب برداشت نہیں کر سکتا ہے. اپنے خاندان کو، اپنے قبیلے کو، اپنے مال کو، اپنی جان کو قربان کر سکتا ہے، لیکن رسول اللہ کو کسی تکلیف میں دیکھ لوں تو یہ برداشت نہیں. میں یہی پر دو پیغام دینا چاہتا ہوں. ایک منکرین صحابہ سن لو، جن کی عظمت کا گیت قرآن نے گائے ہیں. کہیں پر کہہ دیا اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، اور نہ جانے کتنی آیات ان کی فضیلت میں جو نازل ہوئی ہے اور ان کے اشاروں پر نازل ہوئی ہے. ان کے اوپر تمہارا طعن و تشنیع کرنا ایسا ہے جیسا کہ ایک چراغ سورج کو دکھائے کہ میری روشنی زیادہ ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے، نفحۃ العرب کے اندر ایک چھوٹا سا جملہ لکھا ہے، وَعَوَ الْقَلْبِ لَا يَزُرُّ الشَّمْسِ لَا يَظْلِمُ الْبَدْرِ. کتے کے بھونکنے سے چاند اور سورج کی ایک روشنی کے اندر کوئی کمی نہیں آتی. سن لو اے منکرین صحابہ، قرآن کریم کا مطالعہ کرو، احادیث رسول کا مطالعہ کرو، تمہیں ان کی عظمت، تمہیں ان کی عزت معلوم ہو جائے گی. وہیں پر میں گستاخ رسول آج کل جو ماحول بنا ہوا ہے، نہ جانے کتنے لوگ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کر چکے ہیں، تو میں انہیں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. میں ماننے والا ہوں حضرت ابو بکر صدیق کا، جنہوں نے پورے بدن پر زخم تو کھائے ہیں لیکن آقا کو نہیں چھوڑا. سعید حضرت خبیب کا ماننے والا ہوں، سعد بن ربیع کا ماننے والا ہوں، حسن اور حسین کا ماننے والا ہوں. سنو یہ صحابہ بہت دور کی تاریخ کے مثال ہے، 1400 سال. سن لو میں حجت الاسلام والمسلمین حضرت قاسم نانوتوی بالی دارالعلوم دیوبند کو ماننے والا ہوں، جو ایک سنت کو ترک نہیں کر سکتے لیکن اپنے آپ کو جو ہے جنگ میں بھیج سکتے ہیں، اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر سکتے ہیں، لیکن آقا کی ایک سنت چھوٹ جائے لیکن برداشت نہیں ہے. میں ماننے والا ہوں شیخ الاسلام کا معلوم ہے، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی کون ہے؟ جب انگریز نے کہا تھا اے حسین تم اپنا فتویٰ واپس لے لو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا. سنو، دل کے کان کھولو، حضرت حسین مدنی کا یہ جملہ تھا کہ انگریز عدالت کا جو جج ہے اس سے کہہ دو جا کر کہ حسین احمد تمہارا کفن لینا بھی پسند نہیں کرتا ہے، میں اپنا کفن بھی ساتھ لے کر آیا ہوں. حرام کو حرام کہوں گا، حلال کو حلال کہوں گا. گردن جاتی ہے تو چلی جائے، جان جاتی ہے تو چلی جائے، گھر جائے تو چلا جائے، ماں باپ جائے تو چلے جائے. آقا رسول اللہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی ہو جائے نہ قابل. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. عظمت مصطفیٰ زندہ باد، عظمت مصطفیٰ زندہ باد، عظمت صحابہ زندہ باد، علماء دیوبند زندہ باد، علماء دیوبند زندہ باد. میں ماننے والا ہوں علماء دیوبند کا، جنہوں نے پھانسی کے پھندے تو قبول کیے ہیں لیکن انگریز کی یا کسی کی
برداشت نہیں کیا، پسند نہیں کیا، تو سن لو ایک گستاخان محمد ابو جہل نے بھی ہمارے نبی کی شان پہ گستاخی کی تھی، جہنم رسید ہو گیا تھا، اس کا کوئی نام لینے والا، نام لیوا موجود نہیں ہے۔ ارے دنیا کے کتے، دنیا کے ملعون، سن لے تم میرے نبی پر کیا بھونکتا ہے؟ خود تو اپنی عزت کو داغدار کرتا ہے، اپنے اوپر لعنتوں کے بھیجنے کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ سن لے آخر میں کہتا ہوں، سن لے ماننے والا ہوں علماء دیوبند کا، جنہوں نے ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا سی غلامی، ادنا سی گستاخی کو بھی برداشت نہیں کیا، اپنا گھر لٹا دیا، جان لٹا دیا، مال لٹا دیا، ماں باپ لٹا دیے، لیکن یہ برداشت نہیں، یہ سودا نہیں ہو سکتی ہے۔ بہرحال